السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آپ سب کا کیا حال ہے؟ جی تو میرے دوسرے منی ولاگ میں آپ سب کا بہت بہت زیادہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اچھا جی، تو میں نے اپنے دن کا آغاز جی نماز سے کیا، قرآن پاک پڑھا، اور آپ کے دن کا آغاز بھی جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو دن آپ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں وہ دن آٹومیٹکلی جو ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اور آپ کے تمام کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل بھی مطمئن رہتا ہے، آپ کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، اگر تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ ورنہ لوگ نماز مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے تک نہیں ہیں، اور بڑے مطلب پھر رہے ہیں آرام سکون سے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر نماز نہیں پڑھوں تو بلیو می میرا ضمیر جو ہے نا وہ کہہ لے مجھے ٹکنے نہیں دیتا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن لے جاتی ہوں، اور میں ڈپریشن میں آ جاتی ہوں کہ میں آج میری نماز چھوٹ کیوں گئی ہے۔ اور ایون میں پھر قضا نمازی جو ہے وہ، اگر میں فار ایگزامپل میری فجر کی نماز رہ گئی ہے تو میں اٹھ کر جو ہے وہ جتنے بجے بھی، فار ایگزامپل 9 بجے بھی اگر اٹھ رہی ہوں تو میں پہلے اٹھ کے نماز ہی پڑھتی ہوں، قضا ہی صحیح۔ تو اس سے تھوڑا سا دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ چلے میں نے جیسے بھی صحیح تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر ابھی جھکا دیا ہے، اور اپنے دن کا آغاز سجدے سے ہی کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے میں نے کچھ گروسری رات کے، آپ کو جیسے پتہ ہے میرے گیسٹ آئے تھے، تو گروسری وغیرہ میری کچن میں کچھ پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے سمیٹی ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے میرا کلپ دیکھا ہے میرا موبائل سٹینڈ کا، میرے پاس ابھی کوئی اچھا موبائل سٹینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی میں بازار جا سکی ہوں۔ اب جب میں جاؤں گی تو میں انشاءاللہ اپنے لیے اچھا سا کوئی ٹرائی پوڈ لے کر آؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی بھی اچھا مائک بھی میرا مطلب میں اس ٹائم ویسے ہی وائس اوور کر رہی ہوں، میرے پاس مائک بھی نہیں ہے، میں مائک بھی لے کے آؤں گی انشاءاللہ جیسے ہی میں بازار گئی۔ تو ابھی جو ہے وہ میرا جگاڑو موبائل سٹینڈ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جی، تو کیا کر رہے ہیں، جب آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی وہ جگاڑ لگائی تھی، بوٹل سے جو ہے وہ موبائل سٹینڈ بنایا ہے۔ اور آج جی میں بنانے جا رہی ہوں آلو بینگن کی سبزی، تو اسی سلسلے میں اس ٹائم میں جو ہے وہ میں پھر لے کر بیٹھی سب چیزیں کٹنگ کرنے کے لیے۔ اب چونکہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اور سردیوں میں جو ہے وہ بستر سے نکلنا ہی کوئی انتہائی ٹف کام ہوتا ہے میری پیاری بہنوں۔ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ گرم گرم بستر چھوڑ کر جو ہے اٹھیں، لیکن جب آپ ایک بار اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر تو آپ کام کرنے والی عقلمند عورت ہیں تو پھر آپ اپنے کام کمپلیٹ کر کے دوبارہ رات کے وقت ہی بستر میں گھستی ہوں۔ میری تو یہی عادت ہے بھائی، میں دن کے وقت ایک بار جب بستر سے نکل آتی ہوں نا، میں دوبارہ پھر بار بار کمبل میں رضائی میں گھسنا یہ سب نہیں کرتی۔ میں آرام سکون سے اپنے کام کیے، اپنی نمازوں کے ٹائم پہ نمازیں پڑھی، اپنے بچوں کو دیکھا، سب مطلب اس طرح کی روٹین سے فارغ ہو کے نا میں رات کو ہی پھر بلینکٹ میں ایک باری سکون کے ساتھ جاتی ہوں، اور تبھی آرام کرتی ہوں۔ اگر آپ بار بار رضائیوں میں گھس کے نکلتے ہیں نا، پھر وہ سردی کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور کمبل میں نہیں نا گھستے، پھر سردی بھی کوئی نہیں اتنی لگتی۔ اور دوسرا سبزی میں کٹنگ کر رہی تھی، تو سبزی کٹنگ کرنے سے پہلے میں لازمی جو ہے اس کو دھو لیتی ہوں، آلو بھی جو بھی چیز ہوتی ہے آپ کی، بینگن بھی میں نے پہلے بھی واش کیے تھے، کٹنگ کرنے کے بعد میں دوبارہ بھی ان کو واش کروں گی، کیونکہ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس سے پھر وہ آپ کے ہاتھ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں بنانے جا رہی تھی آلو بینگن، اور آلو بینگن میرا نا سمپل سا طریقہ ہے، تڑکے کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں ویسے تو، لیکن سم ٹائمز جو ہے وہ آلو بینگن میں ہی پیاز، ٹماٹر، اور آج فرسٹ ٹائم ویسے میں ادرک لہسن بھی اس میں ڈال رہی تھی اس طریقے سے، ورنہ جب میں تڑکے والی بناتی ہوں پھر میں ادرک لہسن ڈالتی ہوں، بھنائی وغیرہ مطلب کر کے پھر بناتی ہوں، لیکن آج میں نے ویسے ہی ڈالا تھا، اور میں نے سوچا چلیں آج اس طرح ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا بنتا ہے یا نہیں۔ سالن اچھا بن گیا تھا، لیکن حقیقت میں بتاؤں تو مجھے ویسے جو ہے اس طرح جب میں بناتی ہوں نا، مطلب سب کچھ اکٹھا ڈال کے، تو ادرک لہسن نہیں ڈالتی، پھر زیادہ مزے کا بنتا ہے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اور ٹماٹر میں تھوڑے زیادہ ایڈ کرتی ہوں، تو ٹماٹر سے تھوڑی تھوڑی کھٹی کھٹی سی نا وہ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ آلو بینگن کس طرح بناتے ہیں، اور اگر کوئی اور اچھا نیا طریقہ آپ کے پاس ہے بینگن کی سبزی بنانے کا تو میرے ساتھ آپ لازمی شیئر کریں، ہم ایک دوسرے سے اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا اسی طرح سیکھتے ہیں۔ بھئی ایک کام کرنے والی ہو جب کچن میں گھس جاتی ہے نا، تو کچن کے جو کام ہوتے ہیں، برتن دھونا، آٹا گوندنا، ہر چیز کیبنٹ سیٹ کرنا، یہ وہ جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ کرتی رہتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ آپ کے کام سے نا ایک دم سے جیسے کیبنز وغیرہ ہو گئے، تو اگر وہ آپ ڈیلی کے ڈیلی ان کو تھوڑا تھوڑا ساتھ کے ساتھ سیٹ رکھتے ہیں نا، تو آپ کا اتنا زیادہ وہ کہہ لیں کہ کام کا برڈن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ایسے کی چیزیں گھسائی جا رہے ہیں اور پھر مہینے بعد نکال کے، تو وہ مطلب تھوڑا بہت برڈنائز ہو جاتا ہے بندہ نا۔
تو ہاتھ کیا ڈیلی کے ڈیلی اپنی چیزوں کو آرگنائز کرتے رہیں، اس طرح آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا اور کام بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ جی میں نے اب دھنیا بھی کاٹ لیا تھا، تو ساتھ ہی میں اس دوران آٹا بھی گوندھ چکی تھی، برتن بھی میں نے کچھ واش کیے، پھر ساتھ ہی میں جی روٹیاں بنانے لگ گئی کہ جلدی سے روٹیاں بنا کے بھی جو اپنا کام فنش کروں۔ پراٹھے وغیرہ ہم لوگ بہت کم کھاتے ہیں، پراٹھے کھا کے نا دل بھاری سا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا ہوتا ہے یا نہیں، کئی لوگ تو بہت شوق سے پراٹھے کھاتے ہیں، ہم کچھ عرصہ تک پہلے تک کھاتے تھے، تقریباً لگا لیں سال بھر پہلے، بٹ پھر ایک بار ایسے چھوڑے کہ اب دل نہیں کرتا، اب کسی دن کھا بھی لوں تو میرا دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، تو میں اب نہیں پراٹھے بناتی، کبھی کبھی ہے آلو گوبھی بنا لیا، آلو کا بنا لیا، مولی کا۔ تو جی یہ میں اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کمرے میں بہت زیادہ میس بچوں نے کر رکھا تھا، سب کے بچے ہی شاید اتنا گند ڈالتے ہیں یا میرے ہی اتنا گند ڈالتے ہیں، بہت زیادہ بچے میس کرتے ہیں۔ تقریباً حقیقتاً مجھے 3 سے 4 بار جو ہے نا میں جھاڑو لگا لیتی ہوں روم میں، کیونکہ بچے بہت گند کرتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے بھی رہو نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بھی نا میس کر دیتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ میں اپنا یہی جھاڑو لگا رہی تھی، دوسرے برش کے ساتھ نا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، وہ چھوٹا سا برش ہے اور اس کے ساتھ لگے رہو بھی آہستہ آہستہ۔ ویکیوم کلینر وغیرہ تو بھی میرے پاس نہیں ہے، ابھی سیدھی سی بات ہے، تو یہ جھاڑو کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اچھے سے دبا کے لگا لیتی ہوں، بہت اچھا کارپیٹ جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جھاڑو صرف اس روم کے لیے ہے، یہ نہ میں واش روم میں یوز کرتی ہوں اور نہ ہی میں عام جو ہے باہر صحن پہ یوز کرتی ہوں، صحن میں تو میں جو کھڑے ہو کے لگاتے ہیں نا جھاڑو وہ یوز کرتی ہوں، تو یہاں سے بس میں کچرا ایسے باہر نکال کے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر لیتی ہوں۔ روم تو جی صاف ہی اچھا لگتا ہے، لیکن بچوں کو یہ بات کون سمجھائے، بچے نہیں یہ بات مانتے، وہ تو میس کر کے ہی خوش رہتے ہیں، تو کیا کریں جی، رونق بھی بچوں کے ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے۔ جب یہ ٹائم سے سچی کبھی سو جائیں تو پھر میرا دل اداس ہو جاتا ہے کہ میرے بچے اتنی جلدی سو کیوں گئے ہیں، تب بھی دل اداس ہو جاتا ہے، کیا کریں بھی، ہم بھی کسی حال میں راضی رہنے والی قوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے جی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں پلیز، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔